اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کریں؟ الحمد للہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر، واشہد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وخلیلنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نازاں کے حسن جس پہ یہ حسن رسول ہے، نازاں کے حسن جس پہ یہ حسن رسول ہے، کہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، کیونکہ طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے، کانٹا بھی پھول ہے. محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت یہ دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ
مکمل ہے، محمد کی محبت سند ہے آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید سے آباد ہونے کی، یہ فرمان خدا ہے کالی پول والو غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، دو جہاں کی کامیابی، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، تقریباً 5 دن سے سیرت کے عنوان پر پروگرام ہو رہے ہیں، مجلسیں ہو رہی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے اور ہم سب عاشق رسول ہو جائے۔ مجھے بات کرنی ہے سیرت کے عنوان پر، لیکن پہلے یہ بتاتا چلوں کہ صحابہ کے دل میں، صحابیات کے دل میں اور بے جان چیزوں کے دل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی محبت تھی اور کیا عظمت تھی، جس کی وجہ سے ان کا سنتوں پر چلنا آسان تھا اور اللہ کے دین کے خاطر جینا اور مرنا بھی آسان تھا۔ جنگ احد، جو غزوہ احد ہوئی، اس کے دوران مدینہ منورہ میں ایک خبر پھیلی، اور وہ خبر اتنی غمناک تھی کہ ساری مستورات ہل گئی، رونے لگی، افسوس کرنے لگی، اور صحابہ جو تھے ان کے دلوں پر ایک غم سا چھا گیا۔ خبر پھیلتی پھیلتی یہ خبر پھیلی کہ تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، آپ نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ یہ خبر پھیلی، ایک عورت کے کان میں یہ خبر پہنچی، اس نے کہا کہ جب تک میں خود تصدیق نہیں کر لوں گی نا، جب تک میں خود دیکھ نہیں لوں گی نا، اس وقت تک میں یقین نہیں کروں گی، میں خود دیکھوں گی پہلے۔ اس نے اپنی سواری لی اور احد پہاڑ کی طرف وہ سواری دوڑائی۔ وہ فرماتی ہے کہ میں جا رہی تھی تو راستے میں ایک صحابی ملے، ان سے پوچھا ما بالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتاؤ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ان کا تو مجھے معلوم نہیں کیا حال ہے، البتہ ایک جگہ تیرے بیٹے کی لاش پڑی ہوئی تھی،
وہ شہید ہو گئے، وہ میں دیکھ کر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے وہ نہیں معلوم؟ تو بولے نہیں وہ نہیں معلوم۔ وہ آگے کی طرف چلی، ایک اور صحابی ملے، پوچھا ما بالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو معلوم نہیں، لیکن میں نے دیکھا ایک جگہ کہ آپ کے شوہر شہید ہو گئے اور وہ وہاں پڑے ہوئے۔ اللہ اکبر! بیوی کو اپنے شوہر سے بڑی محبت ہوتی ہے اور ماں کو اپنے بیٹے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ یہ دو بڑے سہارے ہوتے ہیں زندگی میں۔ ایک طرف تو خبر آ رہی ہے کہ بیٹا شہید ہو گیا، اور یہ پکی بات ہے، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں خود دیکھ کے آیا، پیارے نبی کا حال تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن تیرے بیٹے کا میں خود دیکھ کر آیا کہ وہ تو شہید ہو گئے۔ اور دوسرے صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تیرے شوہر بھی شہید ہو گئے۔ دل پہ غم تو لگا، لیکن ایک دھن سوار تھی کہ جو ہونا ہو سو ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے پہلے مجھے یہ جاننا ہے۔ تیسرے صحابی سے ملاقات ہوئی، ان سے پوچھا ما بالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی کا کیا حال ہے آپ کو معلوم ہے؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں، البتہ میں نے دیکھا کہ آپ کے ابو بھی شہید ہو گئے اور وہ بھی ایک جگہ پر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! اب باپ شوہر بھی نہ ہو اور بیٹا بھی نہ ہو تو ایک عورت کی نظر اپنے ابو کی طرف جاتی ہے۔ ابو کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک اور نے بتایا کہ آپ کے بھائی بھی شہید ہو گئے، یعنی تقریباً گھر کے سارے مرد بڑے بڑے حضرات اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے، اور اس عورت کو ایک ہی دھن ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، کیا محبت ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا عشق ہوگا، کتنا درود شریف پڑھتی ہوگی، کتنا سنتوں پر چلتی ہوگی۔ بیٹے کی خبر سن رہی ہے، ٹس سے مس نہیں ہو رہی، شوہر کی خبر سن رہی ہے، ٹس سے مس نہیں ہو رہی، اپنے ابو کی خبر سن رہی ہے، اپنے بھائی کی خبر سن رہی ہے۔ آگے چلتی ہے، ایک صحابی کو پوچھتی ہے ما بالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا خلاصہ کہ الحمدللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم صحیح سالم ہے اور وہاں کھڑے ہیں۔ اچھا وہاں کھڑے ہیں، تو دل میں ایک اطمینان ہو گیا کہ یہ جو خبر پھیلی تھی وہ غلط خبر پھیلی تھی، شہادت والی۔ فوراً اپنی سواری کے رخ کو اس طرف کیا اور دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اپنی سواری سے اترتی ہے، اتر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر پہنی تھی اس کے کونے کو پکڑتی ہے اور اس کے بعد ایک تاریخی جملہ کہتی ہے کل مصیبت بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سہل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تکلیفیں اور پریشانی میرے اوپر آئی، اگر آپ موجود ہیں تو مجھے پھر کوئی پریشانی نہیں، بس میری خوشی اس میں ہے کہ آپ ہیں، الحمدللہ آپ بحیات ہیں، میں نے آپ کو دیکھ لیا، میرا دل خوش ہو گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ عورت کہہ رہی ہے جس کا بیٹا بھی شہید ہوا، جس کا شوہر بھی شہید ہوا، جس کے ابو بھی شہید ہوئے اور جس کا بھائی بھی شہید ہوا۔ وہ عورت، حالانکہ عورت ایک نازک چیز ہے، ایک صنف نازک ہے، اگر بچے کی خبر سن لے تو بے ہوش ہو جائے، وہ برداشت نہ کر سکے، وہ تاب نہ لا سکے، اور شوہر کی خبر سن لے تو اس کا تو حال بے حال ہو جائے، اور ایک ہی ساتھ ابو کی بھی خبر ہو اور ایک ہی ساتھ ایک ہی جنگ میں بھائی کی بھی خبر ہو۔ یہ سب گھر کے بڑے بڑے مرد حضرات، وڈیل ذمہ دار حضرات دنیا سے جا رہے ہیں، اور اس عورت کو ایک ہی فکر ہے کہ پیارے نبی کا کیا حال ہے۔ اور جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہے، آپ کے چادر مبارک کے کونے کو پکڑ کے کہتی ہے کل مصیبت بعد محمد سہل، اگر آپ ہیں تو میری تمام پریشانیاں آپ کو دیکھ کر آپ کے ہوتے ہوئے سب آسان ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر جو بیانات ہوتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں بھی ایسا عشق رسول آ جائے، ایسی محبت آ جائے، ایسی طلب آ جائے کہ ہم جوانی اللہ پر فدا کریں گے، بڑھاپا اللہ پہ فدا کریں گے، ہم سنتوں پر چلیں گے، ہم سنتوں پر جئیں گے، ہم سنتوں پر مر مٹیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق، یہ پروگراموں کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اس کی برکت سے ہمارے اندر عشق میں اضافہ ہونا چاہیے۔ یہی غزوہ احد ہے۔ ایک صحابی بہت زخمی ہو گئے، زیادہ خون نکل گیا، یہاں تک کہ انتقال کے قریب ہو گئے۔ ایک صحابی نے دیکھا، پوچھا کہ آپ کی اب کوئی تمنا ہے؟ آپ کا آخری وقت لگ رہا ہے، دنیا سے جانے کا وقت لگ رہا ہے، کوئی تمنا ہے، کوئی چاہت ہے؟
اب یہ جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہے غزوہ احد میں، اور کہتے ہیں میرے بھائی میری تمنا یہ ہے کہ میں آخری میں دنیا سے جاتے جاتے میرے نبی کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی اللہ کے نبی کہاں ہیں مجھے معلوم نہیں، میری نظر سے تو اوجھل ہے اور میرا حال کا بحال ہے۔ تو صحابی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اس صحابی نے ان کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور لے کے دوڑے، تو جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے نا وہاں ان کو اتارا اور کہا کہ دیکھو یہ آپ کی آخری تمنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ وہ صحابی نے ایک دم آنکھ کھولی اور آنکھ بھر کے دیکھنے لگے، تو جو صحابی لے کر گئے تھے نا وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کی طبیعت تو ایک دم بحال ہو گئی، یہ تو ایک دم گرے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا ابھی انتقال ہو جائے گا، ابھی انتقال ہو جائے گا۔ اور جیسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو اور روخ انور کو دیکھنا، اور ان کی طبیعت تو ایک دم تازہ ہو گئی، ایک دم بحال ہو گئی۔ لیکن پھر ان کی آخری تمنا تھی، فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر پیارے نبی کو دیکھتے رہے اور اسی عالم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کی زیارت کرتے کرتے اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے، انتقال فرما گئے۔ شہادت کی موت اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب فرمائی، شہادت کا جام پی گئے۔ اللہ اکبر! یہ کیا چیز ہے؟ یہ محبت ہے، یہ عشق ہے، یہ تعلق ہے۔ یہ لوگ جان دینے تیار ہیں، اللہ کرے ہم لوگ جوانی فدا کرنے تیار ہو جائیں، اللہ کرے ہم لوگ سنتوں پر چلنے کا اپنے اندر ایک شوق پیدا کر لیں۔ یہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت فرماتے، یہ صحابیات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت فرماتی۔ خیر یہ تو جاندار لوگ ہیں، بے جان چیزیں بھی ہمارے نبی سے بہت محبت کرتی تھی، بہت عشق تھا۔ جب مسجد نبوی شریف بنائی گئی تو اس وقت ممبر نہیں بنایا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کا ایک تنا تھا نا، کھجور کا درخت، کھجور کا تنا، اس پر ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے۔ اب کافی دنوں تک اسی پر ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیتے رہے اور صحابہ کرام خطبہ سنتے رہے۔ اب سب کو یہ کہ یہ تو بے جان چیز ہے، اب اس پہ ٹیک لگا کے خطبہ دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آ کر کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ہم مسجد نبوی شریف میں ممبر بنوا دیں۔ پیارے نبی نے فرمایا ہاں اجازت ہے، ممبر بنوا لو۔ اب انہوں نے اور جن ساتھیوں نے محنت کر کے ماشاءاللہ ممبر بن گیا۔ جیسے ہی ممبر بن گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینے کے لیے آئے تو ممبر کے اوپر تشریف لے گئے خطبہ دینے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ! اور ابھی تو اوپر گئے ہیں اور تھوڑی دیر ہوئی ہے کہ یہاں کھجور کا تنا تو رونے لگا، سسکنے لگا، بلکنے لگا اور رونے کی آواز بلند ہونے لگی۔ صحابہ کرام اس کی طرف متوجہ ہو گئے، وہ کھجور کے تنے کی طرف، کہ یہ تو بے جان ہے، یہ تو جاندار نہیں ہے، یہ تو رو رہا ہے۔ اس کے رونے کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کو ایک طرف کر کے ممبر سے نیچے اترتے ہیں اور وہ کھجور کے تنے کی طرف آتے ہیں اور اپنا دست شفقت پھیرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ جیسے ہی اس تنے کو اپنے سینے سے لگایا تو جب چھوٹا بچہ روتا ہے نا تو ماں جب اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے نا تو آہستہ 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 اس کا رونا بند ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگایا تو اس کا رونا بند ہو گیا۔ یہ واقعہ لکھ کر کتابوں میں اللہ والوں نے لکھا ہے کہ ایک بے جان چیز ہے، کھجور کا تنا ہے، وہ بھی ہمارے نبی سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، اتنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم جاندار ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، ہم بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں۔ سچی محبت کیا ہے؟ ہماری زبان پہ درود پاک ہو۔ سچی محبت کیا ہے؟ ہمارا چہرہ نبی جیسا ہو۔ سچی محبت کیا ہے؟ ہم اسلامی لباس میں ہو۔ سچی محبت کیا ہے؟ ہم نمازوں کا اہتمام کر رہے ہوں۔ سچی محبت کیا ہے؟ ہمارے اخلاق بہت بلند پائے کے ہوں، ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم ماں باپ کے حقوق ادا کر رہے ہوں، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزار رہے ہوں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کر رہے ہوں۔ لوگ ہمیں دیکھ کر کے یوں کہیں کہ جب امتی کا یہ عالم ہے تو تاجدار مدینہ کا کیا عالم ہوگا۔ ایسے بہترین اور زبردست ہمارے اخلاق ہو،
حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے عاشق رسول تھے. ان کے بازو میں یہودی رہتا تھا. اب یہودی تو مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں، بہت زیادہ دشمن. اس کو اپنا گھر بیچنے کی ضرورت پیش آئی تو ایک ساتھی دیکھنے کے لیے آئے. پوچھا کہ بھائی یہ آپ کا گھر ہم کو پسند ہے، کتنے میں دو گے؟ تو کہا 2000 دینار میں. ارے بھائی گھر آپ کا گھر ہمیں پسند ہے، اور اس جیسا گھر ماشاءاللہ بازار میں 1000 دینار میں مل جاتا ہے، آپ ہمیں دے دو. آپ 2000 کس چیز کے لے رہے ہیں؟ یہودی نے کہا بالکل بات تو صحیح ہے، میرے جیسے جتنے بھی مکانات ہیں یہ سب تقریباً 1000 دینار میں مل رہے ہیں، لیکن تجھے یہ نہیں پتا کہ تو کس کا پڑوسی بننے والا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک کا. 1000 دینار اس گھر کے اور 1000 دینار عبداللہ ابن مبارک کے پڑوسی بننے کے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا اخلاق ہوں گے اور کیسی بہترین لائف ہوگی اور کیسی بہترین زندگی ہوگی، اور پیارے نبی والے کیسے اخلاق اپنائے ہوئے ہوں گے کہ یہودی جو مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ 1000 دینار عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پڑوس کے لوں گا. میرے عزیزو، آج کی مجلس میں ہم کچھ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنی بھی ہیں، لیکن یہ نیت کریں کہ آج انشاءاللہ اپنی لائف کو چینج کریں گے. انشاءاللہ ہم لوگ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آگے آئیں گے. جو سنتیں معلوم ہے اس پر بھی عمل کریں گے، اور جو سنتیں معلوم نہیں ہیں اس کو سیکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ایک بڑے اونچے درجے کے صحابی گزرے ہیں. جب یہ بات پیش آئی کہ مسلمانوں کو مسجد میں کیسے بلائیں، مسجد نبوی شریف میں کیسے بلائیں، جب اذان کا کچھ پتہ نہیں تھا تو کیا کریں؟ آگ جلائیں یا کوئی ایسی چیز کریں یا کوئی اس طرح آواز کریں یا کوئی سارے ساتھیوں کو جا کے بلا لیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیا کریں؟ اس وقت یہ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کچھ وقت کے بعد آ کر انہوں نے بتایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا اور خواب میں یہ پورا اذان والا واقعہ سنایا. انہی کے خواب پر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہاں یہ جو اذان دی جا رہی ہے نماز کے لیے جو سب کو بلایا جائے گا اس کے لیے آگ وغیرہ نہیں جلائی جائے گی، ایک ایک کے گھر نہیں جایا جائے گا، بلکہ یہ اذان کہی جائے گی اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یہ اذان سنتے ہی سارے مسلمانوں کو پتہ چل جائے گا کہ چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب مسجد کی طرف چلنا ہے. تو یہ خواب حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے دیکھا تھا. کچھ صحابہ ایسے تھے انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے ہم پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی زیارت کریں گے. اس میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی بھی تھے. انہوں نے بھی طے کر لیا تھا یہ لوگ صبح صبح اس انتظار میں رہتے کہ سب سے پہلے پیارے نبی کی ہم زیارت کر لیں. ایک وقت آیا مقدر، اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ کا وصال مبارک ہو گیا، آپ اللہ کو پیارے ہو. جیسے ہی خبر پڑی تو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی تو رونے لگے کہ ہماری تو صبح پیارے نبی کے چہرے کی زیارت سے ہوتی تھی، اب زندگی گزارنے کا کیا مزہ، اب یہ آنکھوں کا کیا فائدہ، اب زندگی گزارنے کا کیا مزہ، ہم تو پیارے نبی کی محبت میں جیتے تھے، ان کی محبت میں مرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ پیارے اللہ، جب پیارے نبی دنیا میں نہ رہے تو میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ اب آپ میری آنکھوں کو لے لیجئے، مجھے اب آنکھوں کی ضرورت نہیں. یہ آنکھیں تو اس لیے تھی کہ پیارے نبی کی زیارت کرتے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی وقت آپ نابینا ہو گئے، اسی وقت آپ نابینا ہو گئے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ کوئی جان دے رہا ہے، کوئی گھر والے سب کی قربانیاں دے رہا ہے، پھر بھی عشق رسول میں آگے پیچھے نہیں ہوتا، اور کوئی اپنی آنکھوں کو دینے کے لیے تیار ہے، اور ہم ہیں کہ آنکھوں کو قابو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بد نظری چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، موبائل کا غلط استعمال کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، سڑک پر نیچے دیکھ کے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ایک ہی بات ہے، ہو جاتی ہے مولانا بد نظری، ہو جاتی ہے. جن کو قبر میں بد نظری کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے ان کو جا کے پوچھ ہو جاتی ہے تو آج تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، اللہ کے لیے تو بچا لینا آسان ہے نا. اس واقعے میں ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی یوں کہہ رہے ہیں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اب جو ہے اللہ میری آنکھوں کو لے لیجیے،
اور کتابوں میں ہے کہ آپ نابینا ہو. اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا تو حال کا بے حال ہو گیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت ابوبکر یہ پکی بات ہے کہ اب کے بعد بلال اذان نہیں دے گا. اب اذان نہیں. پہلے تو میں اذان دیتا تھا، پھر تکبیر کہتا تھا، تو میں مؤذن ہوتا تھا، اللہ کے نبی امام ہوتے تھے. جب امام نہیں رہے تو اب مؤذن بھی نہیں رہے گا. ارے بلال ایسا مت کرو، اذان دینی ہے. لوگوں کو اوپر اتنا غم ہے، اتنا صدمہ ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے نا تو ہر طرف خوشی خوشی تھی، خوشیاں ہی خوشیاں تھی. اور جیسے ہی آپ کا وصال مبارک ہوا تو ہر طرف غم چھا گیا، ہر کوئی اداس ہو گیا کہ اب زندگی کیسے گزرے گی اور اب مزہ کیسے آئے گی. پہلے تو بار بار آ رہے ہیں، نمازوں میں آ رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں شریک ہو رہے ہیں، آپ کے ساتھ غزوات میں شریک ہو رہے ہیں، آپ کی باتوں کو سن رہے ہیں. کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو آپ کے ساتھ پرسنل میں مل رہے ہیں، آپ کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں. اور اتنی رحمتیں اور اتنی برکتیں اور ایسی مزہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں اور آپ کی قرات اور آپ کا خطبہ اور آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ اور آپ کے اخلاق اور آپ کا چلنا اور آپ کا صحابہ سے ملنا اور بڑے سے بڑا مسئلہ آوے اس کو نارمل طریقے پر حل کر دینا اور ہر صحابی کے ساتھ اس طرح رہنا گویا کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق تھے. جیسے ہی وصال مبارک کی خبر آئی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ دیکھو ابو بکر میری بات سنو، میں اذان تو نہیں دے سکتا، اب اذان نہیں، اب تکبیر نہیں، اب میں کبھی بھی اپنی لائف میں اذان بھی نہیں دوں گا، تکبیر بھی نہیں کہوں گا. بہت سمجھایا لیکن کہا کہ آپ اتنے میں میری بات سمجھو، اب میں مدینہ منورہ میں رہ بھی نہیں سکتا. اذان کی اور تکبیر کی بات تو بہت دور کی، اب میرا گزر مدینہ منورہ میں نہیں ہو سکتا. بہت مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستائے گی اور اب میں یہاں نہیں رہ سکتا. پلیز آپ مجھے اجازت دے دیں، میں ملک شام کی طرف چلا جاتا ہوں اور پوری زندگی اللہ کے دین کی خدمت کروں گا انشاءاللہ. لیکن اب اذان نہیں دے سکتا، تکبیر نہیں کہہ سکتا اور اب مدینہ منورہ میں رہ نہیں سکتا. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کا حال دیکھا کہ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے، تاب نہیں لا سکیں گے، قریب ہے کہ کہیں ان کا بھی انتقال نہ ہو جائے. وہ عشق نبوی میں یہ کیفیت ہے ان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے رات دن گزرے ہیں. اجازت دے دی، آپ چلے گئے ملک شام کی طرف. کافی دن گزرے، درود شریف، سنتوں کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت، وہ پرانی یادیں، وہ پچھلی یادیں اور وہ پچھلی باتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہوئے لمحات. مدینہ منورہ آنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں برداشت نہ کر سکوں، تاب نہ لا سکوں. فرماتے ایک رات سویا تھا، خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب. آپ نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس آتے بھی نہیں مدینہ منورہ. اللہ اکبر، کیا تعلق ہوگا اور کیا محبت ہوگا اور کیا عشق ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یاد فرما رہے ہیں حضرت بلال کو اور خود بلانا چاہ رہے ہیں. یہ اشارہ ہے کہ آپ آؤ مدینہ منورہ. بلال یہ کیا ظلم ہے کہ ہمارے پاس آتے بھی نہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نیند میں سے چونک کر اٹھ گیا اور میں نے میری بیوی کو کہا کہ ابھی میرا سامان سفر تیار کرو. ارے آپ تو جان ہی رہے تھے مدینہ منورہ، آپ تو برداشت نہیں کر سکتے تھے. ابھی خواب دیکھا ہے، ابھی اسی وقت مجھے ہر حال میں نکلنا ہے. بیوی نے جلدی جلدی سامان سفر تیار کیا اور سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایک اونٹنی پر والہانہ انداز میں، عشق رسول کے ایک انداز میں مدینہ منورہ کی طرف نکلے. کتنے دن کے بعد مدینہ منورہ پہنچے وہ پتہ نہیں، تقریباً صبح کے قریب کا وقت تھا. آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور ڈائریکٹ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر پر گئے، روضہ شریفہ میں گئے اندر. اور اندر کیا حال ہوا اور سلام عرض کیا ہوگا اور کیا جواب آیا ہوگا. آپ نے بلایا تھا نا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو، خواب میں اشارہ دیا تھا نا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تو سچا ہوتا ہے. پتہ نہیں کیا انداز ہوا ہوگا. اب نماز کا وقت آیا. ابھی بہت سے صحابہ کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت بلال تشریف لائے. جن کو پتہ ہے ان کو ہی پتہ ہے، باقی سب کو نہیں پتہ. بڑے بڑے صحابہ آئے، بڑی محبت سے ملاقات کی. کہا بلال اذان کا وقت ابھی ہونے والا ہے، اذان آپ دے دیں. کہا نا میں تو قسم کھا چکا ہوں، میں اذان نہیں دوں گا، میں نہیں دے سکتا، اصل میں برداشت نہیں کر سکتا. بہت سے صحابہ نے سمجھایا آپ اذان دے دیں. تو کہا آپ میری بات سمجھو، میں اذان نہیں دے سکتا، اذان دینے میں حرج نہیں ہے،
لیکن میں وہ تاب نہیں لا سکتا. بہت سی مرتبہ اشہدو ان محمد رسول اللہ کہتے ہوں گے اور پیارے نبی کی زیارت ہوتی ہوگی, اور اب کس کی زیارت کروں گا؟ میں برداشت ہی نہیں کر سکتا. آپ مجھے مجبور سمجھو, میں معذور ہوں, میں اذان نہیں دے سکتا. لوگوں نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو تیار کیا اور ان کو کہا حضرت بلال آئے. اچھا حضرت بلال آئے. تو کہا ہاں آپ ان سے جا کر ملو اور آپ درخواست رکھنا, کسی کی بات مان نہیں رہے, آپ جا کر کہنا کہ آپ اذان دو, اور آپ کی جب بات سنیں گے نا تو اذان ضرور دے دیں. تو کہا ٹھیک ہے, ہم منا لیں گے. بولے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ, اور بڑی محبت تھی حضرت بلال کو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے. چونکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ یہ حسنین کریمین کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سی مرتبہ کھیلتے ہوئے, مستی مذاق کرتے ہوئے, پیارے نبی ان کو بوسہ لیتے تھے, ان کو پیار کرتے تھے, اور کبھی جو ہے آپ جھک جاتے تھے, اور حضرت حسن اور حضرت حسین کبھی ایک ایک کر کے ایک کندھے پر سوار ہو جاتے تھے, اور پیارے نبی ایک گھوڑے جیسے بن کے ایک چکر لگاتے تھے. اللہ اکبر, کیا کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ اور کیا پیار کر رہے ہیں, اور بہت محبت. یوں فرمایا جس نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کی, پیارے نبی فرماتے اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. والحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. فرمایا ان کا تو بڑا اونچا مقام ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پتہ نہیں کس حال میں تھے, اپنے انداز میں تھے, مدینہ منورہ میں حاضر تھے. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما تشریف لائے, اور آپ کو دیکھ کر تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اور جھوم اٹھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا, یہ بچے جو پیارے نبی کے ساتھ کھیلتے تھے وہ سب یاد آ گیا. اللہ کے نبی ان سے جو محبت فرماتے تھے وہ بہت سی پچھلی باتیں اور پرانی باتیں اور پرانی یادیں تازہ ہو گئی. تو یہ دونوں نے کہا کہ چچا جان ہماری ایک درخواست ہے. ارے بولے نانا آپ کی درخواست نہیں ہے, بلال تو آپ کے گھر کا غلام ہے, آپ کی بات بلال کے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے. آپ کہیے آپ کی کیا چاہت ہے. دونوں نے کہا چچا جان ہمارے نانا کے زمانے کی اذان سننی ہے. ٹھیک ہے بولے, آپ کی بات نہیں ٹال سکتے. بڑے بڑے صحابہ کو منع کر دیا, آپ کو نہیں کر سکتے. وقت ہوا اذان دینے کا. میرا کہہ لینا آسان ہے, آپ کا سن لینا آسان ہے. لیکن جس نے وہ زمانہ پایا ہو, جس کو یہی معلوم ہو کہ حضرت بلال مؤذن تھے اور پیارے نبی امام تھے, حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اذان کہنا شروع کی, اور جیسے ہی ابھی تو اللہ اکبر یہ جب کہا نا تو مدینہ منورہ میں گھروں سے عورتیں روتی ہوئی آ گئی. مسجد نبوی شریف کے پاس ایک ہجوم لگ گیا کہ حضرت بلال آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان, اور ابھی تو اذان دینا شروع ہی کیا تھا. تو ایک بچے نے کہا, لوگ سب وہاں کھڑے تھے, ایک چھوٹے بچے نے کہا کہ اتنے دنوں کے بعد چچا جان حضرت بلال تو آ گئے, اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لائیں گے نماز پڑھانے. اللہ اکبر. یہ جملہ سننا تھا کہ پورا مجمع حال کا بے حال ہو گیا, اور ایک کوہرام مچ گیا, اور رونے کی آوازیں بلند ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آیا. پھر اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کے گر پڑے. اس کے بعد کس نے اذان پوری کی اور کیا واقعہ پیش آیا, کیا منظر پیش آیا, مجھے یہ سیرت کی کتابوں میں ابھی تک ملا نہیں ہے. چونکہ یہ بیان ریکارڈ بھی ہوتا ہے, اس سے آگے کسی کو پتا ہو تو مجھے بتائیں تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ. اللہ اکبر کبیرہ. کیا تھا ان حضرات کے دلوں میں عشق رسول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے دلوں میں کیا اہمیت تھی, اور کیا مقام تھا, اور کیا عظمت تھی, اور کیا پیار تھا. سنتوں پہ چلنے کی بات بہت دور کی, جان دینے ہی تیار تھے. آپ کو دیکھنا ان کے لیے سعادت کی بات تھی.
آپ کے لیے تڑپتے تھے، آپ کے لیے بے چین ہو جاتے تھے، آپ کی زیارت کر کے خوش ہو جاتے تھے، آپ کو دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا کہ سارے مسئلے حل ہو گئے، ساری پریشانیاں دور ہو گئی، ایک بہار آ گئی، ایک بہار کی لہر دوڑ گئی، کچھ بھی مسئلہ پیش آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ میرے عزیزوں، ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ایک ہی زندگی ہے، ایک ہی موقع ہے، ایک ہی چاند سے، کئی لوگ تو قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں، مجھے اور آپ کو دوسری مرتبہ یہ موقع ملنے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ آج سے ہم بھی دنیا والوں کو جو کہنا وہ کہیں، ہم کسی کی بات میں نہیں آئیں گے، اب ہم بھی سچے پکے عاشق رسول بن جائیں گے انشاءاللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بڑی بلند شان، اور آپ کا مقام تو بڑا اونچا مقام ہے۔ شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، پیارے نبی جی میری آنکھ نے تو آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کوئی ماں نے آپ کے جیسا خوبصورت بچہ جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، پیارے نبی جی آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسا لگتا ہے اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کر دیا جیسا کہ آپ نے چاہا۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے نا، تو جو سحری کا وقت ہوتا ہے نا وہ وقت تھا، پیر کا دن تھا۔ جب آقا دنیا میں تشریف لائے، ابھی تو آپ کا دنیا میں آنا اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کروٹ لیٹ گئے، جیسے بندہ سجدے میں چلا جاتا ہے نا اس طرح، اور کافی دیر تک اسی حال میں رہے۔ جیسے ہی آپ کے دادا کو پتا چلا کہ میرے یہاں میرے بیٹے عبداللہ کے یہاں بیٹا آیا ہے، تو آپ دوڑے دوڑے آئے، اور آپ جیسے آئے نا تو آپ کی امی نے کہا کہ دیکھو ماشاءاللہ یہ بچہ ہوا ہے، اور عام طور پر بچے تو کروٹ لیتے نہیں، پلٹتے نہیں، لیکن یہ بچہ نے فوراً کروٹ لی اور جیسے سجدہ کرتے ہیں نا ایسے سجدہ کر لیا۔ تو دادا بھی بہت خوش ہو گئے کہ یار چھوٹا بچہ تو پلٹتا نہیں، حرکت کرتا نہیں، اور دیکھ کے بہت خوش ہو گئے۔ آپ کی امی خوش بھی بہت ہو گئی، غمگین بھی بہت ہو گئی۔ خوش اس لیے ہو گئی کہ ایسا پیارا بچہ، ایسا حسین اور جمیل بچہ، ایسا خوبصورت بچہ آج تک میری آنکھوں نے تو دیکھا ہی نہیں، کیسا پیارا بچہ ہے۔ اور غمگین اس بات پر ہو گئی کہ آپ کو اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی یاد آ گئی کہ کاش اس کے ابا ہوتے، دیکھتے، بڑا پیار کرتے، آج دل بڑا ہو جاتا۔ تو حضرت عبداللہ کی یاد آئی تو غمگین ہو گئی، اور بیٹے کو دیکھا تو خوش ہو گئی۔ دادا نے فوراً کہا، آمینہ لا بچے کو مجھے دے، میں اس بچے کو بیت اللہ شریف کے پاس لے جاتا ہوں تاکہ وہاں کی کچھ برکت حاصل ہو جائے۔ امی نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جاؤ اس بچے کو۔ تو دادا نے بچے کو لیا اور لے کے کعبۃ اللہ کے پاس جانے لگے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ راستے میں ایک شخص ملے تو کہا یہ کیا ہے، کیا لے کے جا رہے ہیں، کس کو لے کے جا رہے ہیں؟ تو کہا وہ میرا بیٹا عبداللہ تھا نا مرحوم، اس کے یہاں بیٹا ہوا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے۔ دکھاؤ، دیکھا، اوہ یہ تو بہت حسین اور جمیل ہے، یہ تو بہت خوبصورت بچہ ہے، بہت پیارا بچہ ہے، ایسا بچہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ عبد المطلب بھی تعجب میں رہ گئے کہ یار میں نے بھی نہیں دیکھا، اس کی اماں بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ایسا بچہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ اور راستے میں دوسرے شخص ملے، تیسرے شخص ملے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میرا جانا بیت اللہ شریف کی طرف اور وہاں سے آنا، اس میں تو اتنے لوگوں کی زیارت، اتنے لوگ ملے اور سارے ایک ہی بات کہہ رہے کہ ہم نے تو ایسا بچہ دیکھا نہیں۔ آتے ہی کہا، آمینہ میں نے اس بچے کا نام راستے میں سلیکٹ کر لیا ہے۔ تو پوچھا کہ کیا نام سلیکٹ کیا، آپ نے کون سا نام پسند کیا؟ تو فرمایا کہ ہم اس کا نام جو ہے نا وہ محمد رکھ دیتے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس بچے کا نام محمد رکھ دیتے۔ محمد یعنی وہ بچہ کہ جس کی اتنی تعریف کی جائے کہ کائنات میں شاید اتنی تعریف کسی اور کی نہیں کی گئی ہو، جس کی بہت تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے، اس کو محمد کہتے ہیں۔ تو دادا حضرت عبد المطلب نے کہا اللہ کے یہاں تو طے تھا کہ یہی نام رکھنا ہے، لیکن ایک غیبی نظام ذریعہ کیا ہوا، یہ نام کس نے رکھا؟ یہ نام آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا۔ تو بی بی آمنہ نے کہا کہ بالکل بہت اچھا، ہم بچے کا نام یہی رکھ دیتے ہیں۔ چونکہ خلاصہ یہ کہ یہ بچہ جب میرے پیٹ میں تھا نا تو 9 مہینے تک نہ تو مجھے کوئی درد ہوا، نہ مجھے کبھی کوئی تکلیف ہوئی، نہ کبھی مجھے کوئی
پتلی آئی، نہ مجھے کبھی کوئی قے آئی، کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ 9 مہینے بچہ میرے پیٹ میں رہا، اور اس دوران میں نے بہت خوبصورت خواب دیکھے، بہت قیمتی خواب دیکھے کہ یہ جو بچہ ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ بہت پیارا بچہ ہے، یہ دونوں عالم کا دلارا ہے، یہ لاجواب ہے۔ آمینہ تیری گود میں جو بچہ آنے والا ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے، اس کی بڑی اونچی شان ہوگی، اس کا بڑا اونچا مقام ہوگا، اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ اور آپ کی جب پیدائش ہوئی تو ایک عورت کھڑی تھی، اس نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دنیا میں کوئی بھی بچہ آتا ہے اس کے اوپر رطوبت ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، یہ بچہ جب دنیا میں آیا ان کے اوپر کوئی گندگی نہیں تھی، کوئی رطوبت نہیں تھی۔ آپ اس طرح دنیا میں تشریف لائیں جس طرح کوئی نہلا دھلایا بچہ ایک دم صاف شفاف ہوتا ہے، اس طرح آپ دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بڑی بلند شان ہے، اور آپ کا مقام تو بڑا بلند مقام ہے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ کیا، اپنے اللہ کی تعریف کرنے لگے، کچھ ہی دیر میں آپ کی امی نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے بیٹے کا نام احمد رکھتی ہوں۔ دادا نے تو بیٹے کا نام محمد رکھا۔ محمد اسے کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے، اور آپ دیکھو ہمارے نبی کی بار بار تعریف ہو رہی ہے، اذان میں، اقامت میں، نماز میں اور مسجدوں میں۔ ایک طرف اللہ، دوسری طرف محمد۔ ایک شخص ایمان لانا چاہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو فوراً اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں پڑھیں گے اذان مکمل نہیں ہوگی۔ تکبیر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف ہے۔ رکوع میں اللہ کی تعریف ہے، سجدے میں اللہ کی تعریف ہے، اور تسبیح بیان کی جا رہی ہے۔ اور جب قاعدے میں ادب سے بیٹھتے ہیں تو التحیات کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ سیرت لکھنے والے سیرت لکھتے لکھتے تھک گئے، آپ کی شان میں بیان کرنے والے بیان کرتے کرتے تھک گئے، اخیر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ تاجدار مدینہ، فخر دو جہاں، سید العربی والعجم، حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی، یوں فرمایا، جب آقا کا نام لو تو ہونٹ ملتے ہیں، اور جب آقا کی باتیں مانو تو آپس میں دل ملتے۔ اب کچھ اہم باتیں سنانا چاہ رہا ہوں۔ ادھر تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، طائف کے آگے قبیلے بنو سعد کے لوگ رہتے تھے۔ 10 عورتوں نے مشورہ کیا، ذرا دھیان سے سننا، مجھے کچھ اہم نکتے بیان کرنے اس میں۔ 10 عورتوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو مکہ مکرمہ جاتے ہیں، مالداروں کے بچے لے کر آتے ہیں، ہمارے یہاں غربت بھی ہے، حالات بھی ہیں، تو کچھ وظیفہ ملے گا، کچھ پیسے ملیں گے، تنخواہ ملیں گے، بچوں کی پرورش بھی اچھی کریں گے، اور پیسے ملیں گے، اس سے ہمارے گھر کا گزران بھی ہوگا۔ تو دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ میں بھی تیار ہو گئی 10 کے ساتھ، اور میں نے ساتھ میں اپنے شوہر کو بھی لے لیا۔ اب مکہ مکرمہ آنا ہے، لمبا سفر ہے، 180 کلومیٹر کے قریب کا سفر ہے، اور اونٹ پہ آنا ہے، اور پہاڑ اتر کے آنا ہے، پھر پہاڑ چڑھ کے جانا ہے۔ تو سفر میں جب روانہ ہونے لگے تو دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے ساتھ ایک اونٹنی لے لی اور ایک گدھی لے لی۔ تو جو گدھی تھی اس کے اوپر ہم نے ہمارا سب سفر کا سامان رکھ دیا، غربت تھی، سفر کا سامان رکھ دیا، اور میں اور میرے شوہر اونٹنی پر، اور یہ سارا سامان لے کر ہم 10 لوگ چلنے لگے۔ ابھی چل رہے تھے، مکہ مکرمہ قریب تھا، عورتیں تانا دینے لگی کہ دائی حلیمہ تیری اونٹنی تو بہت سلو چلتی ہے، آہستہ چلتی ہے، ایک کام کر، مکہ مکرمہ قریب ہے، ہم کو ریٹرن بھی جانا ہے، تو ہم کو اجازت دے دے، ہم پہلے چلے جاتے ہیں، پھر ہم جلدی چلے جائیں گے، تو اپنے حساب سے آ جانا۔
اب دائی حلیمہ جو تھی نا، یہ اور ان کے شوہر کے اندر ایک بات تھی، یہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے. یہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے بات بات میں کہتے تھے ہمیں تو اللہ پر بھروسہ ہے. انہوں نے کہا جاؤ تم چلے جاؤ ہم آتے ہیں. اب یہ عورتوں نے آنا شروع کیا اور مکہ مکرمہ میں شور ہو گیا کہ قبیلے بنو سعد سے عورتیں آئی ہیں بچے لینے کے لیے. تو اس وقت کیا ہوتا تھا کہ عورتیں اپنے بچے کو تیار کر کے باہر چارپائی پر رکھتی تھی. اب جو عورت آتی تھی وہ دیکھتی تھی اور بات چیت ہوتی تھی اور ماں باپ آپس میں بات چیت کرتے تھے ان کے ساتھ اور وظیفہ طے ہوتا تھا کہ اتنے آپ کو پیسے ملیں گے اور وہ بچے کو لے کے چلے جاتے تھے. پہلی عورت آئی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا بڑا حسین بچہ, حسین اور جمیل, تو پوچھا ان کے ابو یعنی کون ہم سے بات کرے گا, وظیفہ کون طے کرے گا, کیا خرچہ دیں گے, کیا انعام دیں گے, ان کو ہم لے جائیں گے, رکھیں گے, ان کی پرورش کریں گے, ان کو دودھ پلائیں گے, ان کو تیار کر کے اچھا رکھیں گے, وہاں کی آب و ہوا ملے گی, شاندار فضا ملے گی, وظیفہ تو ان کے ابو کہاں ہیں؟ تو کہا کہ یہ تو یتیم بچہ ہے, ان کے ابو کا تو انتقال ہو چکا. تو وہ دھیرے سے آگے کی طرف چلی گئی کہ ٹھیک ہے میں ذرا آگے دیکھ لیتی ہوں. بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ وہ 9 عورتیں آئی نا اور 9 نے ایک بات کہی نا اس کے ابو کہاں ہیں, تو ہر عورت کا آنے سے میں خوش ہوتی کہ چل اب میرے بچے کو بھی لے جائیں گے, ان کی بھی پرورش اچھی ہو جائے گی, ان کو بھی اچھی آب و ہوا مل جائے گی, اور ان کے ابو نہ ہونے کی وجہ سے چلے جانا یہ میرے دل پہ اور صدمہ لگاتا تھا. اور مجھے یاد آتی تھی اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی, چونکہ جس رات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, سحری کے وقت, سحر کا وقت تھا, معصوم کلیاں مسکراتی تھی, اس رات بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ ہمارے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. اس رات چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا, چراغ نہیں جل پایا تھا, سحری کا وقت تھا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اب ان سب کو تو مالداروں کے بچے مل گئے. میں پورے واقعے کو مختصر کرتے ہوئے عرض کروں کہ دائی حلیمہ آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا تھا چارپائی پر, آپ چھوٹے بچے تھے, لٹایا تھا آپ کو. آئی, معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ان کے ابو تو نہیں ہیں, اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ آخری بات کر رہا ہوں, جب وہ لے کے جانے لگی اس وقت کی بات کر رہا ہوں. تو جیسے ہی آپ کے چہرے پر بدن پہ چادر ڈالی گئی تھی, جیسے ہی چادر ہٹائی نا تو دائی حلیمہ کہتی ہے کہ بچے نے مجھے دیکھ کے جو مسکرایا نا تو میں اسی مسکراہٹ پر اپنا دل دے بیٹھی, اور میں نے طے کر لیا کہ مجھے ہر حال میں, چاہے ان کے ابو نہیں ہے, چاہے مجھے کوئی وظیفہ نہ ملے, لیکن مجھے ہر حال میں اس بچے کو لے چلنا ہے, میں اس بچے کو. تو انہوں نے کہا کہ میں اس بچے کو لے جاؤں گی. بی بی آمنہ خوش ہو گئی, اچھا آپ لے جائیں گے میرے بچے کو, محمد کو؟ تو کہا جی ہاں میں لے جاؤں گی. تو دادا ایک طرف کھڑے تھے, وہ آ گئے بات چیت کرنے کے لیے کہ بھائی اب دادا بات چیت کریں گے, دادا بڑے ہیں, تو آپ لے جائے گی؟ تو کہا میں لے جاؤں گی. جب لے جانے کا وقت آیا تو دائی حلیمہ نے ایک تاریخی جملہ کہا, مجھے وہ سنانا. کہا بی بی آمنہ ایک بات بتاؤں؟ تو کہا کیا؟ میں گاؤں کی رہنے والی ہوں, میں نے بہت بچے دیکھے لائف میں. بی بی آمنہ ایسا بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا, ایسا پیارا, ایسا خوبصورت, ایسا حسین اور جمیل بچہ میں نے آج تک کسی گاؤں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا. بی بی آمنہ نے کہا دائی حلیمہ آپ تو گاؤں کی رہنے والی ہے, آپ نے گاؤں میں ایسا بچہ نہیں دیکھا, میں شہر کی رہنے والی ہوں, میں نے بھی بہت بچے دیکھے لیکن کوئی شہر میں ایسا پیارا بچہ نہیں دیکھا. دادا نے کہا کہ حلیمہ تو گاؤں کی بات کرتی ہے, آمینہ تو شہر کی بات کرتی ہے, میں نے ملکوں کے سفر کیے اور میں نے ملکوں میں بہت بچے دیکھے, لیکن ایسا حسین اور جمیل اور خوبصورت بچہ میں نے ملکوں میں کہیں نہیں دیکھا. اگر اس وقت حضرت جبرائیل امین سے پوچھا جاتا کہ جبرائیل آپ کی کیا رائے ہے, حضرت جبرائیل بھی کہتے پوری دنیا کا چکر لگایا ہے, ایسا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا. اگر اس وقت اللہ کو پوچھا جاتا اللہ آپ کی کیا رائے ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کو تو میں نے بنایا, ایسا حسین کسی کو بنایا ہی نہیں.
وہ احسن منک لم تر قط عینی، پیارے نبی جی میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. یہ صحابی کہہ رہے ہیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ. یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے، یہ حضور کے صحابہ ہیں، ہمیشہ سچ بولتے تھے. وہ اجمل منک لم تلد النساء، آہا کوئی ماں نے آپ کے جیسا خوبصورت بچہ تو جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب، پیارے نبی جی آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں. کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کر دیا جیسا کہ آپ نے چاہا. اب سب سامان دیا جا رہا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ لے کے چلنے والی ہے. اچھا، مکہ والے زیادہ تر اپنے بچوں کو باہر بھیجتے تھے. اس کی وجہ کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں چونکہ بیت اللہ شریف تھا تو بہت جگہ سے لوگ آتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کبھی بیماری پھیل جاتی تھی، کبھی کوئی وائرس پھیل جاتا تھا، کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا. تو یہ کہ یہاں مختلف جگہ سے لوگ آتے ہیں، کبھی کوئی وائرس نہ پھیل جائے، کوئی بیماری نہ پھیل جائے، اور مختلف قبیلے کے لوگ آتے ہیں، اور سب لوگ اتنی صاف عربی نہیں بولتے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بچوں کی زبان خلط ملط ہو جائے. ان کو دیہات میں بھیجو تاکہ ان کو صاف ستھری آب و ہوا بھی ملے اور ان کی زبان بھی ایک دم بہترین ہو جائے اور بہترین ان کی پرورش ہو جائے اور بچہ ایک دم حشاش بشاش اور تندرست رہے. اس لیے سب لوگ اپنے بچوں کو 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے قبیلے بنو سعد میں اطراف میں طائف کے اطراف میں بھیج دیتے تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے دائی حلیمہ اپنے شوہر کے پاس آئی اور کہا کہ دیکھو میری بات سنو، اس بچے کو دیکھو. وہ تو دیکھ کے بڑے تعجب میں رہ گئے، اتنا پیارا بچہ، ایسا حسین اور جمیل بچہ، لیکن اس کے ابو نہیں ہے، یہ یتیم بچہ ہے، لیکن اس کو دیکھو آپ کتنا پیارا بچہ ہے. تو دل میں آیا کہ اس بچے کو لیے بغیر جانا نہیں ہے، میں نے دل ہی اس کو دے دیا. اس بچے کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی. تو اس وقت ان کے شوہر نے یہ جملہ کہا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اس بچے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم کو برکت دے گا انشاءاللہ. عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ برکہ. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی وجہ سے ہمیں برکتیں دے گا. اب دادا بھی آ گئے، اب امی بھی آ گئی، اور دادا بھی غمگین ہو گئے اور امی بھی غمگین ہو گئی. غمگین کیوں ہوئی؟ اب یہ بچہ جائے گا تو پتہ نہیں 1 سال بعد آئے گا، 2 سال بعد آئے گا. ایک طرف تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اور یہ آپ دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف تعریف ہو رہی تھی، اور جو بھی آتا تھا وہ تعریف کرتا تھا، اور ایسا حسین اور جمیل اور خوبصورت بچہ. دادا بھی کھیلتے تھے، امی بھی کھیلتے تھے. چونکہ اب پرورش کا مسئلہ ہے، گاؤں میں بھیجنا ہے، دیہات میں بھیجنا ہے، وہاں بھیجنا بھی ضروری ہے. تو اب سب وہاں کھڑے ہو گئے. اونٹنی بیٹھی ہوئی ہے. شوہر نے کہا کہ دائی حلیمہ تو بچے کو لے کے بیٹھ جا. دائی حلیمہ بیٹھ گئی اور شوہر جو تھے نا وہ آگے بیٹھ گئے. جیسے ہی ان کا آگے بیٹھنا، اونٹنی کھڑی ہونے کے لیے تیار نہیں. آپ نیچے اتر گئے. آپ نیچے اترا نا تو اونٹنی اب کھڑی ہونے کے لیے تیار ہے. ابھی کھڑی کی نہیں لیکن کھڑی ہونے تیار ہے. پہلے دائی حلیمہ کے شوہر کا آگے بیٹھنا، اونٹنی کھڑی ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جیسے ہی آپ اتر گئے اب اونٹنی کھڑی ہونے کے لیے تیار ہے. بات سمجھ میں نہیں آئی. کہ ایک کام کر دائی حلیمہ، اس بچے کو لے کے تو آگے بیٹھ جا، میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں. تو ان کو آگے بٹھایا اور پیچھے بیٹھے نا تو اونٹنی ایک دم کھڑی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ایک پیغام دے دیا کہ یہ بچہ وہ نہیں ہے جو پیٹھ کے پیچھے بیٹھے گا، یہ تو کائنات کا صدر مقام ہے، ان کا تو بڑا اونچا مقام ہے، یہ تو نبیوں کے امام ہیں، یہ تو امام الانبیاء ہے، ان کی بڑی اونچی شان ہے. ان کے شوہر فرماتے ہیں جیسے ہی دائی حلیمہ کو بٹھایا اور ان کے آگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور میں پیچھے بیٹھا تو اونٹنی تو چلنے لگی. اور وہاں پر اتنے درخت وغیرہ نہیں تھے، اتنی ہریالی نہیں تھی، سوکھا پن زیادہ تھا مکہ مکرمہ میں. تو آپ کے دادا اور بی بی آمینہ برابر دیکھتے رہے جب تک وہ نظروں کے سامنے سواری رہی، ٹک ٹکی نظر سے دیکھتے رہے. دادا کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئی اور بی بی آمینہ کی جو ہے آنکھیں وہ بھی اشکبار ہو گئی. اب راستے میں سواری تو ایک دم تیز ہو گئی اور اونٹنی ایک دم تیزی سے چلنے لگی. تو قافلے والوں سے مل گئے اور وہاں سے آگے جانے لگے. قافلے والوں نے کہا کہ دائی حلیمہ تیری اونٹنی تو بہت کمزور تھی، بہت لاغر تھی، بہت پتلی دبلی تھی، اور ایسا لگتا ہے کہ تو نے مکہ مکرمہ سے سواری چینج کر لی ہے. کیا تو نے مکہ مکرمہ سے اونٹنی چینج کر لی، سواری چینج کر لی؟ دائی حلیمہ نے کہا سواری تو وہی ہے، سوار چینج ہو گیا ہے.
सवारी तो वही है, सवार चेंज हो गया है। और ये बच्चा बड़ी बरकतों वाला है, और वो सब देखते ही रह गए और ये काफले वालों से आगे निकल गए। दाई हलीमा फरमाती है कि हमारे वहाँ कहत साली थी, बकरियों के थनों में दूध नहीं होता था, सही मानों में चारा नहीं, आसमान से पानी गिरे नहीं, जमीन से गल्ला उगे नहीं, बकरियों को चारा मिले नहीं तो उनकी थनों में दूध आवे नहीं। फरमाती है कि जैसे हम पहुंचे वहां पर कबीले बनु साद में, तो क्या देखा कि सारी बकरियों के थन तो माशाल्लाह दूध से भरे हुए हैं। मेरे शौहर ने कहा कि एक काम करो, पहले हम बर्तन भर लेते हैं। तो घर के तकरीबन जितने बर्तन थे वो सब दूध से भर गए। उसके बाद बोले हम लोग सब ने सैराब होकर दूध पिया, उसके बावजूद भी बकरियों के थनों में दूध था। मैं और मेरे शौहर हमने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और बहुत खुश हो गए कि हमारा मुकद्दर जाग गया, हमारी खुश नसीबी कि हमको ऐसा प्यारा बच्चा मिल गया। इसके आते ही हमारे यहाँ बरकतें हो गई। दाई हलीमा फरमाती है कि ऐसी बरकत कि पूरे कबीले वालों की नजर में लोग हमको मोहब्बत से देखने लगे कि हमने पैसे को तरजीह दी और दाई हलीमा ने बरकत का सोचा। देखो एक यतीम बच्चा है और कैसा प्यारा और हसीन और लाजवाब बच्चा है। आसपास के लोग देखने के लिए आते थे और लोग पूछते थे कि दाई हलीमा आपकी बकरियां कहाँ चरती है। मैं कहती थी कि मेरी बकरी तो फुला जगह चरती है। फरमाते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सबकी बकरियां भी वहीं चरने आने लगी कि पता नहीं ये बकरियां ऐसी कोई जड़ी बूटी खाती है कि इनके थनों में दूध बहुत ज्यादा आ जाता है, तो औरों की बकरियां भी वहां चरने आने लगी। यूं कबीले बनु साद में एक पूरा एक अजीब और गरीब चर्चा हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह एक नूरानी माहौल हो गया और दाई हलीमा और इनके घरों में अजीब और गरीब बरकतें हो गई। अभी तो आप छोटे ही हैं, कुछ वक्त गुजरा है, आपकी बहन थी हजरत शीमा, उनकी उम्र उस वक्त 16 या 18 साल की थी। एक मर्तबा अम्मी ने कहा कि शीमा देखना सूरज ऊपर चढ़ आया है और अभी तक तू बकरियों को लेके गई नहीं है, तो तू बकरियों को ले जा, चरा कर ला। उसने कहा अम्मी मुझे हेल्प चाहिए। बेटी तुझे क्या हेल्प चाहिए, तेरी माँ भी बूढ़ी है, तेरे अब्बू भी बूढ़े हैं, हम बकरियों के पीछे कब तक दौड़ते रहेंगे। उसने कहा देखो अम्मी ये बकरियां ज़्यादा है, ये मेरे से चर नहीं पाती है, इधर उधर हो जाती है। एक काम करो आप छोटे भाई मोहम्मद को मेरे साथ भेजो, तो फिर मैं बकरियों को चराने जाऊंगी, वरना ये बकरियां आगे पीछे हो जाती है। माँ ने कहा कि बेटा ये मोहम्मद अभी छोटा है, तू इसको संभालेगी कि तू बकरियों को संभालेगी। तो कहा कि अम्मी आप भाई को मेरे साथ भेजो ना, तो इंशाल्लाह भाई होंगे ना तो बकरियां भी संभल जाएगी। तो दाई हलीमा ने कहा कि शीमा मुझे बात समझ में नहीं आई, तू क्या कहना चाहती है, जरा खुल के बोल। किताबों में अजीब बात लिखी है। उस वक्त हजरत शीमा ने कहा अम्मी उस दिन जो मैं भाई को लेके गई थी ना, तो 3 बड़ी अजीब बात मेरे साथ पेश आई, 3 बातें मेरे साथ पेश आई। माँ ने कहा कौन सी बात, क्या बात पेश आई। कहा मैं जब भाई को लेके गई ना अम्मी, तो एक राहिब गुजर रहे थे वहां से, उन्होंने जब इस बच्चे को देखा तो बहुत प्यार किया, बहुत मोहब्बत की, और उसने कहा कि ये बड़ा मुबारक बच्चा है, बड़ा बाबरकत बच्चा है, और आपको मालूम है इसकी बड़ी ऊंची शान होने वाली है, ये बड़ी शान वाला बच्चा है, ये बड़ा कीमती बच्चा है, ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, इसकी बड़ी ऊंची शान होगी। तो अम्मी जब वो राहिब ने मेरे भाई की तारीफ की ना, तो मेरा दिल बहुत बड़ा हो गया। तो मैंने सोचा कि अब मैं मेरे भाई को लेके आऊंगी। दूसरी क्या बात है अम्मी, धूप का वक्त होता है और अरब में धूप भी बड़ी तेज होती है। फरमाती है कि जैसे ही मैं घर से निकली ना भाई के साथ, अम्मी एक बादल हमारे साथ हो गया और हम गए, बकरियों को चराया, एक तरफ बैठे, वहां से आए तो रिटर्न आने तक उस बादल ने हमारे ऊपर साया किया। वाकईतन राहिब की बात एकदम सच्ची है कि ये भाई बड़ी अजमतों वाला है, बड़ी बरकतों वाला है, और बादल ने इसके ऊपर साया किया। मैंने देखा अम्मी हमको धूप नहीं लगी, हमको गर्मी नहीं लगी, गर्मी की तपिश हमको नहीं हुई, हम साये में थे, एक बादल ने साया किया। और अम्मी तीसरी बात तो ऐसी है कि मैं भाई को लेके जब गई ना, तो बकरियां करीब करीब चरने लगी। पहले तो बकरियां दूर चरती थी, तो करीब करीब चरने लगी, और जैसे ही एक जगह में भाई को लेकर बैठी, सारी बकरियां भाई के पास आ गई। मैं भी मोहब्बत भरी नज़रों से भाई को देखने लगी और ये बकरियां भी प्यार भरी नज़रों से भाई को देखने लगी। अल्लाह अकबर। कभी माँ ने कहा बेटा ऐसी बात है, तो कहा ऐसी बात। तब वो लेकर के गई। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या आपकी शान है
ایک بکریاں ہیں وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی، وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتی۔ ایک احد پہاڑ بے جان ہے، وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتا۔ احد پہاڑ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اب 4 سال کی آپ کی عمر ہو گئی، دائی حلیمہ نے دل پہ پتھر رکھ کے آپ کو اپنی امی کے حوالے کیا۔ وہ سارا واقعہ مختصر کرتے ہوئے پھر آپ کچھ وقت تک اپنے امی کے ساتھ رہے، پھر مدینہ منورہ کا سفر کیا آپ نے، مدینہ منورہ کا امی کے ساتھ۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ کا پہلا سفر ہے۔ آپ فرماتے ہیں خلاصہ کہ ہم مدینہ منورہ میں پہنچے، مجھے زیادہ یاد تو نہیں ہے لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ راستے میں وہاں مدینہ منورہ میں میرے امی مجھے لے کر کے گئی اور ہم ایک قبر پہ کھڑے ہوئے جا کر، اور وہ قبر تھی آپ کے ابا حضرت عبداللہ کی، اور آپ کی اماں وہاں پہنچ کے سب سے پہلے آپ کو، وہ راستے میں قبر پڑتی تھی تو وہاں لے کر کے گئی۔ وہاں عجیب و غریب بات پیش آئی، دل سے بی بی آمنہ حضرت عبداللہ سے باتیں کرنے لگی۔ یوں کہا کہ میرے شوہر، آپ نے ایک امانت میرے سپرد کی تھی، وہ میرے پیٹ میں تھی، ابھی الحمدللہ یہ بچہ میری گودوں میں ہے، ایک کاش ابھی آپ زندہ ہوتے تو آپ دیکھتے کہ کیسا حسین اور جمیل اور خوبصورت اور پیارا بچہ ہے۔ کچھ باتیں کرتے کرتے بی بی آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں چھوٹا تھا، مجھے اتنا تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن میں نے میری امی کو روتے دیکھا نا تو میں بھی رونے لگا، میری امی رو رہی تھی تو میں بھی رونے لگا۔ وہاں تھوڑی دیر کھڑے رہے، بی بی آمنہ کا دل بہت بھر آیا، چونکہ لوگ آپ کو دیکھ کے ہل جاتے تھے، چلتے ہوئے قافلے رک جاتے تھے کہ ایسا بچہ تو دیکھا ہی نہیں، کاش ان کے ابو ہوتے دیکھتے۔ ہم نے سبق میں حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم کو دیکھا، جب کبھی بھی تذکرہ آتا، میں نے پورا سال دیکھا برابر، جب کبھی بھی تذکرہ آتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر روئے، حضرت رو دیتے تھے، ان کو دیکھ کے لگتا تھا کہ یہ عاشق رسول ہے۔ اور جہاں یہ تذکرہ آئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، آپ ہنسے، آپ مسکرائے، اس وقت کوئی مسکرانے کی بات ہو نہ ہو حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب مسکرا دیتے تھے۔ میں نے کہا یہ کتنی سنتوں کی اتباع کر رہے ہیں، اور کیا ان کے دلوں کے اندر عشق نبوی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رونے کی بات ہی آئی آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے آپ خوش ہو گئے، آپ مسکرانے لگے۔ پھر جتنے دن رہنا تھا اتنے دن مدینہ منورہ میں رہے۔ جب آپ وہاں سے ریٹرن آئے، امی کی طبیعت ناساز ہونے لگی۔ ایک جگہ ہے مدینہ منورہ کے بالکل قریب، اس کا نام ابوا ہے، وہاں آپ کی امی کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی۔ 3 لوگ تھے سفر میں، بی بی آمنہ، آپ کی امی بی بی آمنہ اور باندی ام ایمن اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی عمر 6 سال کی تھی۔ ماں کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی، ناساز ہونے لگی، قریب تھا کہ انتقال ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے امی کی یہ طبیعت دیکھ کر۔ اس وقت ماں نے آنکھیں کھولی اور دل بھر کے محبت بھری نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور ام ایمن کو بلایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور ام ایمن کے ہاتھ میں دیا اور ایک جملہ کہا کہ ام ایمن میرے شہزادے محمد کا خیال رکھا، اور انتقال۔ اب وہ پورا واقعہ مختصر، آپ کی دفن گیری ہو گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رونے لگے، چونکہ آپ کے لیے تو امی بھی یہ تھے اور ابو بھی یہ تھے۔ ابو کو تو دیکھا نہیں تھا، آپ تو یتیم ہونے کی حالت میں تشریف لائے تھے دنیا میں۔ آپ کے ابو، آپ کے آنے کے 3 مہینے پہلے آپ کے ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ 6 مہینے ہوئے تھے آپ کو اپنے امی کے پیٹ مبارک، آپ کے آنے کے 3 مہینے پہلے انتقال ہو گیا۔
ایمن فرماتی ہے کہ اب یہ بچہ میرے ساتھ چلنے تیار ہے، میں میرے امی کو چھوڑ کے نہیں آؤں. ایک مرتبہ تو آخر میں ایسا ہوا کہ قبر پہ لیٹ گئے چھوٹے بچے. ابو کا تو انتقال ہو گیا تھا پہلے ہی، امی ابو بھی، امی بھی، اور بڑا پیار کرتی تھی، بڑی محبت کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی چھوڑتی نہیں تھی. آپ قبر پہ لیٹ گئے اور کہنے لگے میں میرے امی کو چھوڑ کے نہیں آؤں گا. پھر مجھے پتہ نہیں ایمن نے کس طرح سمجھایا، کس طرح پٹایا اور کس طرح سمجھا بجھا کر کے اپنے ساتھ سفر میں لے گئی. چونکہ لمبا سفر تھا، وہاں سے بھی 13 14 15 دن کا سفر تھا. اونٹ پہ، گھوڑے پہ، کھچر پہ، اس طرح سفر ہوتا تھا. پہاڑ چڑھنا اترنا، اس طرح کے سفر ہوتے تھے. ایمن نے آپ کو سمجھایا. ایمن نے ایک جملہ کہا، مکہ مکرمہ قریب تھا، وہاں تک آپ بار بار مڑ کے پیچھے دیکھتے تھے اور اپنی امی کو یاد کرتے تھے. اپنی امی کو یاد کرتے تھے کہ امی تو میرے ساتھ آئی تھی مدینہ منورہ. کچھ ہی وقت پہلے ابو کی قبر دیکھی تھی اور کچھ ہی دنوں کے بعد امی کی قبر بھی دیکھی. دادا کے بارے میں لکھا ہے کہ جہاں مدینہ منورہ سے لوگوں کے آنے کا راستہ تھا نا، دادا وہاں بیٹھ جاتے تھے روزانہ. بہت یاد کرتے تھے اپنے بیٹے کو کہ میرا پوتا محمد کب آئے گا، میری بہو بی بی آمینہ کب آئے گی. یاد کرتے تھے. آنے والے قافلوں کو پوچھتے تھے کہ آپ نے کہیں دیکھا ان کو، اور روزانہ اس امید پہ کہ سنا ہے وہاں سے نکل چکے ہیں، آنے والے ہیں، آج آئیں گے، کل آئیں گے. بہت یاد ستاتی تھی دادا کو. اتنے میں تو اچانک نظر پڑی کہ آپ تشریف لائے. ایمن بھی آئی. پوچھا کہ اس کی امی کہاں ہے آمینہ؟ ساری داستان سنائی. دادا کے اوپر بہت غم لگا، بہت صدمہ ہوا. دادا بہت پیار کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ معصوم بچہ ہے، 6 سال کا بچہ ہے، ابو بھی چلے گئے، امی بھی چلے گئے. بہت تسلی دی اور اپنی کفالت میں لے لیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے دادا کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے. کتابوں میں لکھا ہے 8 سال کی آپ کی عمر تھی، دادا کا بھی انتقال ہو گیا. عبد المطلب بھی اللہ کو پیارے ہوئے. سیرت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ دادا کا جنازہ جا رہا تھا اور آپ پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور آپ کے آنکھ میں آنسو تھے. آپ نے یتیمی کا دور دیکھا تھا، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے بہت محبت، بہت پیار تھا. یتیموں سے بہت پیار کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں، تھوڑی آگے کی بات عرض کروں، یتیم کی بات ہے اس لیے ایک بات عرض کروں. آپ مدینہ منورہ میں، بڑی اونچی شان ہے، مقام ہے، صحابہ کا ایک بڑا مجمع ہے، عید کا دن مسلمانوں کے خوشیوں کا دن ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غسل وغیرہ فرما کے، اچھے کپڑے پہن کے، خوشبو وغیرہ لگا کے، سرما وغیرہ لگا کے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں عید کی نماز پڑھانے کے لیے. کچھ بچے راستے میں کھیل رہے تھے. ایک بچہ اداس بیٹھا تھا. اس کی طرف گئے، کہا بیٹا آپ غمگین بیٹھے ہو، آپ اداس بیٹھے ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میں یتیم مدینہ ہوں، میرے ابو کا انتقال ہو چکا ہے، تو اس لیے میرے پاس اچھے کپڑے نہیں تھے، میں نے سیدھے سادے کپڑے پہنے ہیں. تو کاش میرے ابو ہوتے تو آج میں نے بھی اچھے کپڑے پہنے ہوتے. اس قسم کی باتیں کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. پورے واقعے کا خلاصہ سنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا. آپ نے یتیمی کا دور دیکھا تھا، یتیموں سے بڑا پیار تھا. اس کو کہا تو چل میرے ساتھ، بیٹا تو چل میرے ساتھ. اس کو لے کر کے گھر کی طرف آئے اور اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر آئے. وہ بچے کی ہائٹ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جتنی تھی. جیسے ہی گھر تشریف لائے، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو پوری داستان سنائی کہ یہ بیچارہ بچہ یتیم ہے، تو اس کو نہلا، اچھی طرح تیار کر، میں حضرت فاطمہ کے یہاں سے کپڑا منگا لیتا ہوں حضرت حسن کا. اور کسی کو بھیجا اور کہا کہ حضرت فاطمہ سے کہو کہ وہ حضرت حسن کا ایک کپڑا دے دے، اچھا جو کپڑا ہو وہ دے دے. اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کو نہلایا، اس کو تیار کیا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا جو کپڑا تھا وہ پہنا دیا اور فرمایا خلاصہ کہ آج سے تو فکر مت کر بیٹا. اس نے کہا نا میں مدینہ کا یتیم ہوں، میں یتیم مدینہ ہوں، کہ آج سے محمد الرسول اللہ تیرا باپ ہے اور عائشہ تیری ماں ہے. بچہ تو خوشی سے جھوم اٹھا.
اوہ آپ میرے ابو اور عائشہ میری اماں حضرت عائشہ. پھر پیارے نبی نے اس بچے کو عجیب جملہ پوچھا کہ بیٹا تو تیرے ابو کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے جاتا تھا تو کیسے جاتا تھا؟ یعنی ایسے انگلی پکڑ کے جاتا تھا تو کیسے جاتا تھا؟ اس نے کہا کہ میرے ابو کے کندھوں پہ سوار ہو کے میں جاتا تھا. کتابوں میں لکھا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھ گئے. آپ زمین پہ بیٹھ گئے اور اس کو کہا تو میرے کندھے پہ سوار ہو گیا. تو تیرے ابو کے ساتھ اس طرح جاتا تھا نا, آج تو میرے ساتھ اس طرح چل. آپ زمین پہ بیٹھ گئے اور وہ بچہ آپ کے کندھوں پر سوار ہو گیا. اور اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں. تو جو بچے کھیل رہے تھے نا, بچے تو بچے ہوتے, ان کو کیا معلوم, انہوں نے دیکھا کہ یہ تو یہاں بچہ سیدھا سادہ بیٹھا تھا, کپڑے بھی سیدھے سادے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے گھر لے گئے تھے. ابھی تو یہ ایک دم اس کو نہلا بھی دیا, کپڑے بھی پہنا دیے اور اس کو خوشبو بھی لگا دیا تھا. تقریباً اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے سرما بھی لگا دیا تھا. بچہ تو ایک دم چمک گیا. تو آنکھوں میں باتیں کرنے لگے کہ یہ کیا بات ہے, یہ تو ایک دم. تو اس کو پوچھا تو اس نے کہا کہ چونکہ میں یتیم ہوں نا, تو میں نے اپنی داستان سنائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ کے نبی مجھے گھر لے گئے, سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ اب سے اللہ کے نبی میرا ابو ہے اور اماں عائشہ میری ماں. ایک چھوٹا بچہ, معصوم بچے کو کیا سمجھ ہوتی ہے؟ وہ رونے لگا اور کہنے لگا کاش آج میں بھی یتیم مدینہ ہوتا تو اللہ کے نبی میرا ابو ہو جاتا. اللہ اکبر. چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا پیار ہے, محبت ہے, عشق ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور آج ہم جوان ہو کے ان سے دور ہیں. چہرہ ان کے جیسا نہیں, لباس ان کے جیسا نہیں. کم سے کم ہمارا چہرہ ہو, ہمارا اسلامی لباس ہو, دیکھ کے پتہ چلے یہ مسلمان ہے, عاشق رسول ہے. ایک ہی زندگی ہے, کیا کرو گے غیروں کی نقل اتار کے؟ کم سے کم اپنے اللہ سے کہہ تو سکے یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں تو صرف صورت لے کے آیا. ایک دن مر جائیں گے, قبرستان میں چلے جائیں گے, میرا اور آپ کا نام و نشان مٹ جائے. کروڑوں جوان جنہوں نے غیروں کی نقل اتاری, پتہ نہیں آج اپنی قبروں میں تڑپ رہے ہوں گے کہ کاش میں بھی عاشق رسول ہوتا, قیامت میں بھی حضور کے قریب رہتا اور جنت میں بھی پیارے نبی کا پڑوس ملتا. لیکن ریزل کے وقت رونے سے کام نہیں چلتا. ایک وقت آئے گا میں اور آپ بھی چلے جائیں گے, اس کے وقت کا رونا, تڑپنا, افسوس کرنا کام نہیں آئے گا. رونا ہو آج رو لو, تڑپنا ہو آج تڑپ لو. کندھے پہ سوار ہے وہ یتیم مدینہ, اور عیدگاہ کی طرف آپ تشریف لے گئے ہیں اور صحابہ کرام یہ مجمع دیکھ رہے ہیں. اب خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ جانا ہے. اب وہ تو نیچے ہے بچہ, تو وہ نیچے بیٹھنے لگا. تو کہا نا 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 بیٹا, آج میں جہاں بیٹھوں گا وہاں تو میرے ساتھ بیٹھے گا ممبر پہ. اس بچے کو اپنے ساتھ بٹھایا. صحابہ دیکھنے لگے. مدینہ منورہ کی سرزمین ہو, عید کا دن ہو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہو اور صحابہ کا مجمع ہو, وہ کیا منظر ہوگا, وہ کیا بہار ہوگی, وہ کیا رونق ہوگی, اور فرشتوں کی وہ کیا قطار ہوگی, اور وہ بچہ ساتھ میں ہے آپ کے. خطبہ دیتے دیتے آپ نے یتیم کی فضیلت بیان فرمائی اور اس بچے کے ہاتھ پہ دست شفقت رکھا, اس بچے کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا, خلاصہ, اے لوگوں, جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اتنی اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں عطا فرمائے. یعنی یتیموں کے ساتھ خیر خائی کرنا, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, یہ ہمیں سکھایا. آج تو کون پوچھتا ہے یتیم کو؟ اس کے جانے کے بعد 2-4 مہینے تک لوگ افسوس کرتے ہیں, پھر تو سب بھول جاتے ہیں. ماں اپنے بچے کو دیکھ کے تڑپتی رہتی ہے اور پتہ نہیں کس عالم میں ماں کی اور بچے کی زندگی گزرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یتیموں کی تربیت کرنے کی, ان کی اچھی طرح کفالت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. یہ تھے
ہمارے نبی حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ ایک اور بات یاد آئی، وہ سنا دوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا کہ بھائی میں اللہ کا نبی ہوں، حالانکہ آپ پہلے سے اللہ کے نبی ہے۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے اظہار فرمایا، اس کے بعد آپ نے دین کی دعوت کا کام کیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، پھر لوگوں نے ستایا، تڑپایا اور بہت تکلیفیں دی گئی، پھر آپ کو شیب ابی طالب میں 3 سال تک بند کر دیا گیا۔ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کا بہت ساتھ دیتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے چچا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ابا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے خسر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے دادا آپ کے چچا ابو طالب، یہ انہوں نے آپ کو بہت ساتھ دیا، اور اہلیہ کا انتقال ہوا، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد جو ہے آپ کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ نے طائف کا سفر کیا کہ مکہ والے میری بات نہیں مانتے، اب طائف والے میری بات مانیں گے، تو طائف والوں نے تو بہت برا سلوک کیا آپ کے ساتھ، آپ کی بات نہیں مانی، اوباش بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، چھوٹے چھوٹے بچے نوکیلے پتھر مارنے لگے، ان کو یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ سامنے کون ہے، وہ پتھر مارے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اور جب بچوں نے پتھر مارنا شروع کیا، بالکل رحم نہیں کیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی، آپ گر گئے، آپ گرے، اس وقت بھی بچوں نے رحم نہیں کیا، تو پھر آپ وہاں سے اٹھے اور دوڑ لگائی، دوسری مرتبہ آپ گر گئے، بچوں نے پھر رحم نہیں کیا، آپ تیسری مرتبہ دوڑے اور گر گئے، اتنے پتھر لگے تھے، فرماتے کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور آپ کے جوتے مبارک خون سے رنگین ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر آسمان کے فرشتے آئے اللہ سے اجازت لے کر کے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے تاکہ طائف والوں کا چورا چورا ہو جائے۔ فرمایا کہ نہیں، میں تو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، یہ نہیں تو ان کی اولاد ایمان لائے گی، اور ایسا ہی ہوا، ان کی اولادوں میں حضرت محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ ایمان لائے اور وہ ہندوستان تشریف لائے، اور ان کی برکت سے اللہ نے پورے ہندوستان والوں کو، بر صغیر والوں کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پیارے نبی کے صدقے کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا تھا، اے آدم اگر محمد کو نہ بنانا ہوتا تو تجھے بھی نہ بنایا ہوتا۔ پھر میرے عزیزوں، پھر آپ نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ آئے، پھر اس کے بعد غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوئی، خندق کا واقعہ پیش آیا، بنو قریظہ کا واقعہ پیش آیا، بیعت رضوان کا واقعہ پیش آیا، صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، پھر آپ عمرے میں تشریف لے گئے، آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا، وہ واقعہ پیش آیا، پھر حجۃ الوداع کا واقعہ پیش آیا، پھر مکہ مکرمہ جو ہے وہ فتح ہوا، اور اس کے بعد حنین فتح ہوا۔ حنین کی جو جنگ ہوئی نا، تو اس میں مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا، 6000 قیدی ملے اور 12000 بکریاں ملی مال غنیمت میں، یہ بہت بڑی تعداد میں مال غنیمت تھا۔ ابھی تو آپ ایک جگہ تشریف فرما تھے، ایک صحابی تشریف لائے اور آ کر کے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو قیدی آئے ہیں نا، اس میں ایک عورت آئی ہے، وہ بڑی عمر کی ہے، وہ یوں کہتی ہے کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، تمہارے استاد ہیں نا، تم جن کے شاگرد ہو نا، میں ان کی بہن ہوں۔ واقعی کا خلاصہ بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تو اپنے ابا عبداللہ کا ایک ہی بیٹا ہوں، میرے تو کوئی بھائی بہن نہیں ہے، نہیں لیکن پھر بھی وہ کہہ رہی ہے تو بلاؤ اس کو۔ تو بلایا، حضرت شیمہ آئی اور کہا کہ میں آپ کی دودھ شریک بہن ہوں، حلیمہ کی بیٹی ہوں، اور ایک واقعہ یاد دلایا کہ آپ کو یاد ہے وہ فلاں وقت تھا، چونکہ 4 سال آپ وہاں رہے نا، حضرت شیمہ نے بہت خدمت کی تھی، یہی تو لے کے جاتی تھی بکریاں چرانے۔ کہا آپ نے مجھے ایک جگہ کاٹا تھا، اس کے نشان ابھی تک میرے اوپر ہے، بتاؤ۔ تو دیکھے وہ نشان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا، آپ فوراً کھڑے ہو گئے کہ ہاں تو شیمہ ہے، تو میری بہن ہے، اور کھڑے ہو کر کے فوراً اپنی چادر مبارک بچھائی اور کہا کہ شیمہ تو اس پہ بیٹھ جا، ارے نہیں شیمہ تو اس پہ بیٹھ جا، اور پوری دنیا والوں کو بتایا کہ بھائی بہن کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، اور بہن کا کیسا اکرام کرنا چاہیے، اور بہن کا کیا حق ہوتا ہے، اور بہن کس کو کہتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے بتا۔ حضرت شیمہ بیٹھ گئی، اس کے بعد باتیں ہونے لگی، اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ بہن تو ہمارے ساتھ چل، اگر تیرا دل کرتا ہے، تیرا دل کا ارادہ ہے، تیری دل کی چاہت ہے تو تو ہمارے ساتھ چل، تیری پوری زندگی کی کفالت میں کروں گا، پورا خرچہ میں اٹھاؤں گا، تو میری بہن ہے نا، تو چل میرے ساتھ، اور اگر تو جانا چاہتی ہے
تو تجھے اس کی بھی اجازت ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی بہت پرانی باتیں ہوئی، یادیں ہو نکلی پرانی، کہا میں جانا چاہتی ہوں۔ بہت ہدیے اور تحفے دیے اور آپ باہر تک رکھنے کے لیے آئے، سواری پر سوار کیا، کچھ لوگوں کو کہا کہ آپ کو رکھ کر آئے، بہت اکرام کیا بہن کا۔ پہلے تو کہا کہ آپ چلیں نہ ہو تو میرے ساتھ چلیں مدینہ منورہ، میں جانا چاہتی ہوں، تو بہت ہدیے اور تحفے دیے۔ تو شیما نے کہا کہ بھائی میں جس قبیلے کی عورت ہوں اس قبیلے کی اور بھی بہت سی لڑکیاں قیدی بن کے آئی ہیں، تو میں وہاں جاؤں گی نا تو مجھے تانا دے گی کہ واہ تو خود تو آ گئی اور اپنی سہیلیوں کو رکھ کر آئی۔ تو کہا بھائی یہ جو قبیلے کی ہیں اس کی جتنی عورتیں ہیں ان کو بھی آزاد کر دو، جاؤ ان کے ساتھ لے جاؤ۔ چلتے چلتے اس نے ایک جملہ ایسا کہا کہ پھر پیارے نبی کا دل بھر آیا۔ تو کہا بھائی آپ کو یاد ہے آپ چھوٹے تھے نا تو میں آپ کو ایک لوری دیتی تھی آپ کے سونے کے وقت، وہ جھولا جھولتے نا اس وقت میں آپ کو ایک لوری دیتی تھی۔ تو کہا تو کیا کہتی تھی؟ جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو کہا بھائی جب میں آپ کو لوری دیتی تھی نا اس وقت میں کہتی تھی، جب چلنے لگے اس وقت کہا ربنا ابقی لنا محمدا، پوری لوری انہوں نے پڑھ کے سنائی کہ میں یہ پورا پڑھتی تھی کہ اللہ میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، یعنی لمبی زندگی دینا، باقی رکھنا، ان کو بڑا اونچا مقام دینا۔ او بھائی آج تو حقیقت میں میری آنکھوں نے دیکھ لیا کہ آپ کی کیا شان ہے اور کیا یہ آپ کے ارد گرد صحابہ کا مجمع ہے۔ واقعی میرے بھائی اللہ نے آپ کو بہت اونچا مقام دیا۔ اس وقت میں کہتی تھی اپنے رب سے ربنا ابقی لنا محمدا، اے ہمارے رب ہمارے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، ہمارے بھائی محمد کو باقی رکھنا۔ اور اللہ نے آپ کو کیا شان دی، آج میں خود قیدی بن کے آپ کے پاس تشریف لائی۔ او میرے عزیزو کالی پل والو، 1-1.5 گھنٹے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو کہاں بیان ہو سکتی ہے۔ بس اللہ کرے کہ ہم پڑھ لیں سن لیں، اگر نہ پڑھ نہ سن بھی سکے نا تو بھی ہم ان کے طریقوں پر جیے اور ان کی طریقوں پر مر مٹیں اور اپنی جوانی ہم ان پر فدا کریں۔ اور ایک شخص نے ایک بزرگ کو پوچھا تھا کہ حضرت ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں کیا کریں؟ فرمایا مدینے والے کو راضی کر لے اللہ راضی ہو جائے گا۔ مدینے والے کو کیسے راضی کریں؟ فرمایا کہ درود شریف زیادہ پڑھ اور سنتوں پر چل۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے درود شریف زیادہ پڑھنا اور سنتوں پر چلنا شروع کر دیا، کچھ ہی دن ہوئے تھے، مہینہ بھی نہیں گزرا تھا، خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جا اب اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ 1 مہینے کے اندر اندر بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم کو خواب میں زیارت نصیب ہو جائے، آپ جو درود شریف پڑھتے اس میں اضافہ کر دیجئے اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیے۔ ہمیں دیکھ کے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ عاشق رسول ہیں، ان کو اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ان کو عشق ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کلاس میں بیٹھے ہوئے، ایک آدمی آتا ہے، حضرت میں مدینہ منورہ سے آیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے لیے کپڑا لایا، آپ نے کپڑا لیا، اس کو چوما اور اس کو سر آنکھوں پر رکھا۔ ایک طالب علم نے کہا حضرت اس کپڑے کو آپ اتنا پیار کر رہے ہیں، حالانکہ یہ کپڑا میڈ ان مدینہ نہیں ہے، مدینہ منورہ والے اس کو باہر والوں سے خریدتے ہیں اور حاجیوں کو فروخت کرتے ہیں۔ حضرت نے کہا بیٹا تو یہی کہنا چاہتا ہے کہ میں اس کپڑے سے اتنا پیار اور اتنی محبت کیوں کر رہا ہوں؟ اس نے کہا جی حضرت میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بیٹا میں اس کپڑے کو چوم رہا ہوں، اس کو سینے سے لگا رہا ہوں، اس کا اتنا پیار اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کپڑے کو سرکار کے شہر کی ہوا لگی ہوئی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی اس کو ہوا لگی ہوئی ہے۔ ایک تختی سنا کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا کہ ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا کہ جلیل القدر آ رہا ہے، بڑی ہاں نے کہا ارے جناب یہ تو حبیب خدا آ رہا ہے، خاں نے کہا کہ خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا کہ 2 جہاں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا کہ ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، تو را نے کہا یہ تو رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا
رہا ہے. بڑی شین نے کہا یہ تو شافع محشر آ رہا ہے. صاد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے. زاد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے. طا نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے. زا نے کہا یہ تو ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے. عین نے کہا بھائی عرب کا تاجدار آ رہا ہے. غین نے کہا غریبوں کا ملجا آ رہا ہے. فا نے کہا کہ فقیروں کا مولا آ رہا ہے. بڑی قاف نے کہا کہ قرآن جس پر نازل ہوا نا وہ آ رہا ہے. تو چھوٹی کاف نے کہا ارے جناب یہ تو کملی والا آ رہا ہے. لام نے کہا کہ لولاک کا مخاطب آ رہا ہے. میم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. نون نے کہا کہ نبیوں کا امام آ رہا ہے. واو نے کہا کہ والضحیٰ آ رہا ہے. چھوٹی ہاں نے کہا یہ تو ہادی برحق آ رہا ہے. یا نے کہا یہ تو یاسین آ رہا ہے. یا نے کہا یہ تو یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے. یا نے کہا یہ تو یکتا انوکھی نرالی شان والا آ رہا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے. ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں. سنت کے راستے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. یہ فرمان خدا ہے نوجوانوں غور سے سن لو. نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. نازاگ حسن جس پہ یہ حسن رسول ہے کہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. ایک کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو کیونکہ طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے. محمد کی محبت یہ دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی محبت یہ آزاد یہ سند ہے آزاد ہونے کی. خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں. حقیقت اس کو تو کر دے میں تو صرف صورت لے کے آیا ہوں. اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور آج کی مجلس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں یہ استحضار نصیب فرمائے کہ ابھی تک جن سنتوں پر ہم چل رہے ہیں وہ بہت تھوڑی سی ہیں اور جو ہمیں سیکھنی ہے اور معلوم کرنی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس لیے نیت کرو انشاءاللہ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے, سنتوں کو سیکھیں گے, اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے, سنتوں کو سیکھیں گے, اللہ والوں کے پاس بھاگ بھاگ کے جائیں گے, سنتوں کا اہتمام کریں گے اور اپنے ہاتھ میں ایک تسبیح بھرا لو. میرے ایک دوست سے ملاقات ہوئی ماشاءاللہ, انہوں نے کہا کہ میں صبح سے تسبیح ہاتھ میں بھرا لیتا ہوں رات تک. میں نے کہا کتنے درود شریف پڑھ لیتے ہو؟ کہا مولانا 4000 ہو جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صبح کی نماز بعد سے انگوٹھی والی تسبیح ہاتھ میں بھرا لیتا ہوں. یہ آج کا وظیفہ دے کے جا رہا ہوں, اس کو لے جاؤ. یہ نوجوانوں نے بڑی محبت سے یہ پروگرام رکھے ہیں, بڑی محنت سے یہ اسٹیج سجا ہے تاکہ ان کو بھی ثواب ملے, ہم سب کو ثواب ملے اور یہ پروگرام کا سلسلہ چلتا رہے. نیت کرو انشاءاللہ ہم بھی صبح کی نماز کے بعد ہاتھ میں انگوٹھی والی تسبیح بھرا لیں گے, فضول باتیں نہیں کریں گے اور رات تک درود شریف پڑھیں گے. انشاءاللہ میرے اور آپ کے بھی 3-4 ہزار ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو عاشق رسول بنائے. دعا کر لیتے, درود شریف پڑھ لیجیے. بلال بھائی مستری کی اہلیہ بیمار ہے, دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے. ہم میں سے بھی جو بیمار ہے اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. درود پاک پڑھ لیجئے اور دل و جان سے اللہ کے سامنے حاضری دے کر کے کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہیں, ہم بہت بڑے گنہگار ہیں. یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا, وہ بڑے آدمی کے پاس جب کچھ مانگنے جاتے ہیں نا تو ان کے بچوں کی تعریف کرتے ہیں. پتہ ہے کہ اس کا باپ بہت سخی ہے تو کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کے بچے تو بہت اچھے ہیں, اور کیا کہنے آپ کے بچوں کے بہت پیارے بچے ہیں, ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں. تو باپ کا دل بڑا ہو جاتا ہے, پھر جو مانگتے ہیں نا وہ ابو دے دیتے ہیں. آج بھی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے, پیارے نبی کی شان میں کچھ باتیں کہی گئی, سنی گئی. امید کرتا ہوں اللہ سے آج جو مانگیں گے نا اللہ خالی نہیں لوٹائے.
الحمدللہ رب العالمین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، بہت بڑے گنہگار ہیں، سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کچھ صحابہ کے واقعہ سنے، وہ صحابی کا واقعہ سنا، بیٹا شہید ہو گیا، شوہر شہید ہو گیا، ابو شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گیا، ایک ہی سوال ہے، یہ بتا میرے نبی کہاں ہے؟ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ کے کہنا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہر تکلیف میرے اوپر آسان ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہمارے لیے سنتوں پہ چلنا مشکل ہے۔ اللہ ایک شخص کے گھر کے سب لوگ قربان ہو گئے، اس کے باوجود وہ کہتی ہے کہ آپ ہیں تو میرے لیے سب کچھ ہے۔ پیارے اللہ ہمیں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما۔ اللہ آج ہماری آنکھیں بہت غلط دیکھ رہی ہیں، اللہ ہمیں جوانی آپ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما، نیچی نظروں سے چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنی تنہائیوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ سارے گناہوں کی جڑ بد نظری ہے، یہیں سے سب گناہ شروع ہوتے ہیں۔ اللہ آنکھوں کو قابو میں کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کہتے ہیں کہ پیارے اللہ جب پیارے نبی دنیا سے تشریف فرما ہو گئے تو آپ مجھے نابینا کر دیجئے، میری آنکھیں کس کام کی؟ یہ آنکھیں تو پیارے نبی کو دیکھنے کے لیے تھی، اور اللہ آپ نے ان کو نابینا کر دیا۔ کیا محبت تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ صحابی کو جنگ احد میں وہ کیا عشق تھا کہ وہ زخموں سے چور ہے، آخری گھڑیاں ہیں، کوئی تمنا ہے کہاں؟ پیارے نبی کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں اذان نہیں دے سکتا، اور جب لاڈلوں کی درخواست تھی تو قسم کا کفارہ بعد میں دے دوں گا، اذان دینا شروع کیا، اور اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے۔ اللہ ہم تو اذان سن کے مسجد بھی نہیں جاتے، ہم تو جماعت کا وقت دیکھ کے جاتے ہیں۔ اللہ اذان اس لیے دی گئی تھی کہ ہم اذان کا وقت سن کے چلے جاتے، وضو کرتے، نمازیں پڑھتے، کچھ دعائیں مانگتے۔ سنا ہے جس کے پاس آپ کے لیے وقت ہو اس کے اچھے دن آ جاتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو اس کے برے دن آ جاتے ہیں۔ اللہ آج ہم آپ کے لیے وقت نہیں نکال رہے، اسی لیے پریشان ہے، اسی لیے بے چین ہے، ورنہ جتنے لوگ ہیں ان کے پاس آپ کے لیے وقت ہے، وہ قرآن شریف پڑھتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ آپ کے دیوانے ہیں۔ اللہ ان کے چہروں پر تو نور ہے، ان کے دل میں سرور ہے، ان کی زندگیاں بہت بیسٹ ہے اور بہترین ہے۔ اللہ ہمیں بھی عاشق رسول بن جانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ پیارے اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنا عشق عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، درد دل عطا فرما، امت کی فکر، امت کا غم، امت کا درد اور امت کی کوڑن عطا فرما۔ اللہ ہمیں بھی گشتوں میں جانے کی، ملاقاتوں میں جانے کی، ہر مہینے 3 دن سالانہ چلا، بار بار 4 مہینے اور اندرون اور بیرون جانے کی، اور دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت سے جڑنے کی، اور ایک ایک کے پاس جانے کی۔ اللہ خواجہ صاحب پوری زندگی کے لیے ہندوستان آ گئے، حضرت خواجہ دانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی کے لیے آ گئے، حضرت جی مولانا الیاس صاحب نے پوری زندگی لگا دی کہ لوگ اللہ کے ہو جائے، لوگ عاشق رسول ہو جائے۔ تبلیغ میں نہ کوئی چرچا ہے، نہ کوئی خرچہ ہے، نہ کوئی اس کا پرچہ ہے، سیدھا سادے اور بیچارے اللہ کے لیے کہ ہم بھی اللہ کے ہو جائیں، آپ بھی اللہ کے ہو جائیں۔ اللہ ہمیں بھی اس مبارک محنت میں جڑ جانے کی توفیق عطا فرما، علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو اسلامی لباس پہنانے کی اور ہمیں بھی اسلامی لباس پہننے کی توفیق عطا فرما، مستورات کو پردے میں رہنے کی، شوہر کی خدمت کرنے کی، اول وقت نمازیں پڑھنے کی، اور اولاد کی اچھی تربیت کی اللہ توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ پیارے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے کچھ واقعات ہمارے سامنے آئے کہ جس رات آپ کی پیدائش ہوئی اس رات آپ کے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ چراغ جل سکے۔ اس کے بعد جو بھی عورت آتی تھی وہ یہ کہتی تھی ان کے ابو نہیں ہیں تو ان کو لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ بے شک اللہ آپ جب کسی کو کچھ نوازنا چاہتے ہیں تو مختلف مرحلے سے اس کا امتحان لیتے ہیں اور اس کو کچھ آزمائش میں ڈالتے ہیں، اس کے بعد اس کو اونچے مقام سے نوازتے ہیں۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایسا ہی فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا بکلمات فَتَمَّهُنَّ، آپ آزمائش میں پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پھر آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا امام بنا دیا، دنیا والوں کا امام بنا دیا، اور پیارے نبی کو امام الانبیاء بنا دیا۔ بے شک اللہ آپ کی یہ سنت مبارکہ ہے۔ ہم بھی تربوز لیتے ہیں تو ذرا کاٹ کے دیکھتے ہیں پکا ہے یا نہیں، مٹکا لیتے ہیں تو بجا کر کے دیکھتے ہیں لیکیج ہے کہ نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے اونچے مقام دینا ہے، آپ نے ان کو بھی مختلف گھڑیوں سے گزارا، گھر میں حالات ہیں اور غربت کا عالم ہے، اور پیدا ہونے سے پہلے ابو دنیا سے چلے گئے ہیں، اور 6 سال کی عمر میں ابو انامی جگہ میں آپ کی امی دنیا سے چلی گئی۔ اللہ یہاں بھی کتنے لوگ ہیں، کسی کی امی دنیا سے چلی گئی، کسی کے ابو دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کہنا سننا بہت آسان ہوتا ہے،
ابھی میں پالنپور کے سفر میں تھا، ایک بچہ آیا چھوٹا معصوم سا، ملاقات کی، لوگ اس کے سامنے کہنے لگے مولانا یتیم بچہ یتیم بچہ. میں کہا اس کے سامنے نہ کہو. میں کہا بیٹا تیرا ابو، بیٹا امی کا دھیان رکھنا ہے، امی کا خیال رکھنا. ہم تو کہہ کے ہٹ جاتے، پتہ نہیں ان کے دن رات کیسے گزرتے. میں سورت میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، ایک 2.5 سال کا بچہ بیان کے بعد میرے پاس آیا، ایک تسبیح میرے ہاتھ میں دی. چھوٹا بچہ تھا، اپنی توتڑی زبان میں کہنے لگا مولانا. میں کہا جی بیٹا یہ تسبیح آپ لے لو. میں کہا جی. میرے پاپا کو ایصال ثواب کر دے. حضور سے پوچھو یتیموں کا کیا آپ ادب کرتے تھے؟ وہ یتیم مدینہ والا بھول گئے. آپ عید کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں اور راستے میں وہ بچہ دکھتا ہے. بیٹا تو کیوں غمگین بیٹھا ہے؟ میں یتیم مدینہ ہوں، میرے ابو کا انتقال ہو چکا ہے. او ہو اپنے گھر لے گئے. آج سے عائشہ تیری ماں ہے، محمد الرسول اللہ تیرا باپ ہے. اور اس پر فخر نہیں کرنے لگے، اترانے نہیں لگے، بلکہ اس بچے کو کہا بیٹا تیرے ابو کے ساتھ عیدگاہ کیسے جاتا تھا؟ بچے نے کہا پیارے نبی جی میرے ابو کے کندھے پہ سوار ہو کے جاتا تھا. اتنی بڑی ہستی ہے، اللہ کے بعد آپ کا مرتبہ ہے، آپ زمین پہ بیٹھ گئے، ناش تو میرے کندھے پہ سوار ہو کے جائے گا عیدگاہ میں. تیرا ابو ساتھ جس طرح جاتا تھا اس طرح جاتا. کتنے بڑے لوگ ملتے ہیں 70-75 سال کی عمر ہوتی ہے، کہتے ہیں مولانا امی کی یاد ستاتی ہے. تو معصوم بچے کا تو کیا حال ہوتا ہوگا. وہ بچہ مجھے کہتا ہے 2.5 سال کا مولانا. میں نے کہا جی میرے پاپا کو ایصال ثواب کرتا. ایک شخص کھڑے تھے، مجھے کہا مولانا اس کے پاپا 15 سال تک اللہ سے دعا کرتے رہے تب جا کے بیٹا ہے، اچانک اس کے ابو کا انتقال کیا. مجھے کہا کہ اس کے ابو کو بہت ایصال ثواب کرتا ہے. میں نے کہا اچھا معصوم بچہ تو کہاں؟ اس کی دادی اس کو سلاتے نا جھولی میں، تو جھولی میں سوتے سوتے بار بار کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ اس کا ثواب میرے پاپا کو پہنچا دینا، الحمدللہ اللہ اس کا ثواب میرے پاپا کو پہنچا دینا. پوچھا تیرے پاپا کہاں ہے؟ تو کہا میں اپنے ابو کے ساتھ بیٹھا تھا، انہوں نے زور سے کہا اللہ، پھر وہ اللہ کے پاس چلے گئے. اپنی اپنی زبان میں کچھ مانگ لیجئے. یہ سیرت نبوی کا جلسہ ہے، یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ معمولی پروگرام نہیں ہے. کہیں اللہ سے کہ ہم نے ہمارے نبی کو بہت تکلیف پہنچائی ہے. کتنے لوگ ہیں ان کو نبی کا چہرہ ابھی تک پسند نہیں آیا، لوگ کیا کہیں گے. اور صحابہ جان دینے تیار تھے، آخری وقت میں بھی نبی کا دیدار ہو جائے. وہ عورت کہتی ہے جو ہونا سو ہوا، اللہ کے نبی ہے یا نہیں ہے، میری ساری تکلیفیں دور ہو گئی. اپنی اپنی زبان میں کچھ مانگ لیجیے اللہ سے. بہت سے لوگ کہتے ہیں خواب میں زیارت ہو جائے، یہ بھی مانگ لیجیے، سیرت کا جلسہ ہے. بہت سے لوگوں کو مدینہ منورہ جانا ہے، مانگ لیجیے دل کھول کے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے رشتہ دار چلے گئے کہ سبحان اللہ کے محتاج. ہم لوگ سمجھتے سیرت کا جلسہ. آپ کو کیا معلوم میں دوپہر میں 12 بجے سے دوڑ رہا ہوں کہ پتہ نہیں کیا بولوں گا، کس طرح بولوں گا، کوئی جملہ آگے پیچھے نہ ہو جائے، پکڑ نہ ہو جائے. ہم لوگ تو اس طرح سن لیتے ہیں کہ بیان اچھا ہوا، مزہ آئی. ارے مزہ تو دین کی باتوں میں آئے گی. لائف چینج ہوئی تو مزہ آئی. آئندہ کل سے صبح کی نماز ہونے لگی تو مزہ آئی. صبح میں تسبیح ہاتھ میں لگ گئی، رات کو 3-4 ہزار درود شریف پڑھنے لگے تو مزہ آئی. کوئی دل میں بات آئی، 4 مہینے اللہ کے راستے میں چلے گئے تو مزہ آئی. کسی اللہ والے سے بیت ہو گئے تو مزہ آئی. اپنے بچے کو عالم بنانے کی نیت کی، پیارے نبی کا وارث بناؤں گا تب مزہ آئی.
اللہ یہ بیٹھا ہوا مجمع دور دراز سے آیا ہے، آپ کی محبت میں آیا ہے، نوجوانوں نے بڑی محبت سے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، اللہ یہ آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے، آپ کو تلاش کرتے کرتے آ گئے، آپ کو لینے کے لیے آئے۔ اللہ ہم سب کی جولیوں کو بھر دے، ہمیں عاشق رسول بنا دے، کل صبح سے اللہ تسبیح ہاتھ میں بھرا لینے کی، رات تک 3-4 ہزار درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جو سنت معلوم ہے اس پر عمل کرنے کی، جو معلوم نہیں ہے اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ان مجلسوں کے لیے جن حضرات نے محنتیں کی ہو، کوششیں کی ہو، ان کو سب سے پہلے مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما، اور بار بار اللہ انہیں اور ہم تمام کو وہاں کی حاضری نصیب فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو، ترتیب میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا ہو، اللہ یہ عشق رسول کا سیرت نبوی کا پروگرام ہے، اللہ بہت جڑ لگتی ہے، اس ٹاپک پر بات کرتے ہوئے اللہ معاف کر دینا، اللہ اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وَأَصْحَابِهِ اجمعین۔ اللہ آخری گزارش یہ ہے، مجھے اور یہ پورے مجمع کو، ساری ماؤں بہنوں کو محبت کی نظر سے دیکھ لیں، اور ہمیں سچا پکا 5 وقت کا نمازی بنا دے، 5 وقت کا نمازی بنا دے اللہ، 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک مسجد والے آئے ہیں، دیکھو ماشاءاللہ مسجد کے لیے چندہ بھی کرنا ہے ان کو، تو شیخ سعدی